لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جتنے بیانات کیے ہیں 24 سال، چاہے عمومی بیانات یا ٹی وی ریڈیو کے بیانات، تو تین باتیں نہایت اہم ہیں۔ تین باتیں نہایت اہم ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ امت میں اتفاق ہو۔ امت میں اتفاق بہت ضروری ہے۔ اگر اتفاق نہیں ہوگا اسلامی نظام نہیں آئے گا۔ دوسری بات، جب تک 51% لوگ تین کام نہیں کریں گے اس وقت تک اچھے حکمران نہیں آئیں گے۔ کما تکونون یؤمر علیکم، جس طرح آپ ہوں گے اسی کے مطابق آپ کے اوپر حکمران آئیں گے۔ عرب کا مقولہ ہے اعمالکم عمالکم، آپ کے اعمال آپ کے حکمران ہیں۔ تو یہ دو باتیں نہایت ضروری ہیں۔ کافر، غیر مستشرقین، ہمارے منافقین علماء کرام کے اختلاف سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کو ہوا دیتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام باوجود قرآن و حدیث کے علم کے اور تقوی کی کمی کے اس غلطی کو سمجھتے نہیں۔ اختلافی بات میڈیا پر نہیں، سٹیج پر نہیں، فیس بک پر نہیں، علمی حلقوں میں اور کتاب میں، عوام کے سامنے اتفاقی بات، غیر اختلافی بات۔ تو یاد رکھو، جو قرآن کو مانے، حدیث کو مانے، ختم نبوت کو مانے، وہ مسلمان ہے۔ تمام مکاتب فکر جس طرح پگڑی باندھے قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، ختم نبوت کو مانتے ہیں، جی ہاں، لہذا سارے مسلمان ہیں۔ ان میں بڑی غلطیاں ہیں تو ہم میں بھی بڑی غلطیاں ہیں، غلطیوں سے کوئی پاک نہیں۔ اگر ہمارے علماء کرام جو مختلف مکاتب فکر کے ہیں آپس میں بیٹھیں، ایک دوسرے کے ساتھ رات گزاریں، گپ شپ لگائیں، چائے پئیں، کھانا کھائیں، 90% اختلافات اس سے ختم ہو جائیں گے، اور 100% جو مسائل ہیں تقریباً 97.5% مسائل پر اتفاق ہے۔ چھوٹا سا اختلاف ہے، وہ اختلاف جو ہے کفر و شرک کا نہیں ہے۔ دیکھو، اختلاف یا پیٹ کا ہے، برا ہے، لیکن کفر و شرک کا نہیں ہے۔ یا انتظامی امور میں اختلاف ہے، اس طرح کام کرنا چاہیے، اس طرح کام کرنا چاہیے، اہل حدیث، غیر مقلد بزرگ، دیوبندی، جماعت اسلامی وغیرہ مسلمان ہیں، عاشق رسول۔ لہٰذا یہ اختلاف بھی برا نہیں ہے، نہ پیٹ کا برا ہے لیکن کفر و شرک کا نہیں ہے، اور انتظامی یہ بھی برا نہیں ہے، اور فروعی، ہاتھ اوپر باندھو یا نیچے، سینے پر ہاتھ باندھو، تو اس میں اختلاف، لڑائی جھگڑے ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموعۃ الفتاوی میں فرماتے ہیں فوق السرہ و تحت السرہ وکل ذالک واسع، تو امت کو جوڑنا ہے، جوڑ ہوگا صحیح حکمران آئے گا، نظام درست ہوگا۔ تو اختلاف انتظامی فروعی مسائل کا اور پیٹ کا برا ہے لیکن کفر و شرک کا نہیں ہے۔ اصول کا اختلاف برا ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، الگ چیپٹر ہے، الگ ٹاپک ہے۔ تو امت میں جوڑ بہت ضروری ہے، اور اس کے ذمہ دار ہم علماء کرام ہیں۔ دین کو تباہ کرنے والے 3 افراد ہیں، وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُ۔ دین کو تباہ کرنے والے 3 ہیں، علماء، پیر، بادشاہ۔ 3 ٹھیک ہو جائے سارے ٹھیک ہو جائے۔ پہلی بات جوڑ کی۔ دوسری بات جو ہے، عوام، 51% عوام 3 باتوں پر فی الحال عمل کریں۔ نمبر 1، 5 وقت نماز، خصوصاً فجر کی، جماعت کے ساتھ، شرعی پردہ، گانے بجانے کے آلات سے پرہیز۔ رات کو ڈرامے، فلمیں، فجر کی نماز میں امت غیر حاضر، سکون، امن، آٹا اور تنخواہ میں برکت نہیں آ سکتی۔ تو ضروری ہے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اتفاق اور عوام ان باتوں پر آئے۔ یعنی 3 باتیں میں نے آپ کو بتائی۔ سب پریشان ہیں، مسلمان کم،
اہل کتاب کافر زیادہ اور اس سے زیادہ سیکولر لوگ ایتھیسٹ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، وہاں خودکشیاں بھی زیادہ ہے اور پاگل خانے بھی زیادہ ہیں۔ مسلمان پرسکون ہیں لیکن میڈیا ان کے خلاف ہے، دھڑا دھڑ لوگ اسلام لا رہے ہیں، اگرچہ میڈیا سے ہم کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ کلنٹن اور ٹونی بلیئر کے رائل فیملیز اسلام لا رہے ہیں، کیوں؟ دلیل ہماری مضبوط ہے، قرآن و حدیث مضبوط ہے، ہمارے پاس سکون ہے۔ تو امت میں جوڑ کی ضرورت ہے، علماء کرام سستی کر رہے ہیں، ہم اور گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ جب آپ ان باتوں پر چل رہے تھے آپ کے پاس 67 پاکستان تھے، آدھا یورپ، چائنا سے کیانگ، اٹلی، سسلی، تو اللہ نے آپ سے یہ ممالک لے لیے، 53 رہ گئے۔ اس کو ہم شریعت کے مطابق تب ہی استعمال کر سکتے ہیں اتفاق آ جائے اور امت میں نیک اعمال 51% آ جائیں۔ فی الحال 3 باتیں، اور جو حالت ہے غیر بھی خوش ہے، حکمران بھی ہمارے خوش ہیں کہ مولوی آپس میں لڑتے رہیں اور ہم حکومت کرتے رہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔